اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد، جیسا کہ میں نے کل بھی آپ سب بھائیوں کو عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے بیٹی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. آج کی یہ محفل اپنی بیٹی کی ولادت کی خوشی میں منسوخ کی ہے، اور انشاءاللہ تمام شرکائے محفل کو محفل کے اختتام پر بیٹی کی ولادت کی خوشی میں انشاءاللہ مٹھائی بھی پیش کی جائے گی. اور موضوع ہے نیک بندے سے نسبت رکھنے والی چیز مشکل کشا ہوتی ہے. قسط نمبر 5. اور ہم نے پچھلی اور اس قسط کے اندر یہ انتظام کیا کہ کائنات میں سب سے زیادہ توحید و رسالت کو سمجھنے والے لوگوں کا عرفی نام کیا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت. پورے ورلڈ میں جس طرح توحید و رسالت کا مطلب صحابہ اور اہل بیت جانتے ہیں، عام لوگوں میں اور کسی کی جرأت بھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں. کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں. اگر ہمارے جیسے گموار قسم کے لوگ عاجز اور نہایت ہی کمزور اور عقل برائے نام ان کی طرف نسبت کریں تو ویسے مالک کا کرم ہے الحمدللہ، ہم سب عقل مند ہیں، لیکن ان نفوس قدسیہ کی طرف نسبت کریں تو ہمارے پاس عقل ہے ہی نہیں جو اللہ نے انہیں نوازا تھا. 1400 سال کے بعد اگر ہمیں پتہ ہے کہ توحید و رسالت کیا ہے تو جو سرکار سے سنتے تھے توحید کا مطلب وہ بھی تو جانتے ہوں گے کہ نہیں جانتے ہوں گے. یہ جملے اس لیے بولے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ توحید کے منافی درس دیتے ہیں، آپ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں، آپ کے مسلک میں کام توحید کے خلاف ہوتے ہیں. میں نے کہا چلو مجھے سمجھنا صحیح، میرے مسلک والوں کو سمجھ ہے. صحابہ اور اہل بیت سے بڑا تو توحید پرست کوئی نہیں ہے نا جہان میں. اس لیے آخری 2 قسطیں ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو اپیل کر رہے ہیں. پچھلے اتوار بھی سنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو مشکل کچھ مانا کہ نہ مانا، اس انداز میں مانا. فرمایا تم تو کہتے ہو دنیاوی مشکل نہیں ٹلتی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے ان کی نسبت رکھنے والی چیز سے قبر و آخرت کی مشکلات بھی دور ہو جاتی ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کی توحید میں کوئی کمی ہے؟ جن کو سرکار کے نکاح کے لیے چننے والا خود احکم الحاکمین ہو،
میرے بھائی ہم اپنے بیٹوں کے لیے، میں ہم سے مراد ان کو لے رہا ہوں جن کو شریعت کے مطابق رشتہ چننے کی عقل ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہم عام مسلمان جب اپنے بیٹوں کے لیے شریعت کے مطابق رشتہ چنتے ہیں تو کتنا کچھ دیکھتے بالتے ہیں۔ جنہوں نے شریعت کے مطابق چنا ہے میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، جو دولت کے پجاری ہیں، بچی کی دولت، اس کے والدین کی جائیداد پہ نگاہ رکھتے ہیں، جو صرف ظاہری حسن کے پجاری ہیں، بھلے وہ فاسقہ اور فاجرہ کیوں نہ ہو، ان سے کلام نہیں ہو رہا۔ اظفر بذات الدین، جو رشتہ چننے کا معیار میرے آقا نے دیا تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا رشتہ چننا ہو تو صرف دین کو دیکھ کے چن لیا کرو، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ رشتہ چننے میں سرکار نے ایک چیز کا لحاظ رکھا ہے، کیا دیندار، بچی دینی ہے تب بھی دیندار دیکھنا ہے، بچی لینی ہے تب بھی، نہ قومیت کو دخل ہے، نہ نسل کو دخل ہے، نہ کسی چیز کو دخل ہے۔ فرمایا صرف تو جس احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے جو سارے نبیوں کے تاجدار ہیں رشتہ چنا، وہاں کوئی کمی ہے؟ پھر وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد ہیں، سید عائشہ سلام اللہ علیہ، صحابہ، آپ صحابہ میں مفتیہ کے درجے پہ تھی، سید عائشہ مفتیہ تھی، آپ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتی تھی، آپ باقاعدہ کیا دیا کرتی تھی؟ اور جن کو مفتی بنایا ہو تاجدار انبیاء نے، ان کے مفتی ہونے کا کیا عالم ہے؟ انہیں نہیں پتا چلا تھا توحید کیا ہے اور رسالت کیا ہے اور شرک اور بدعت کیا ہے؟ سنو سیاہ سے حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے والے، جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے دین سیکھا، رسول اللہ سے توحید سیکھی، فرماتی ہیں سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے، بظاہر، بس بظاہر تشریف لے گئے، باقی تو جیسے تھے ویسے ہی ہیں، ویسے ہی، اور جس کا یہ نظریہ نہیں اس کا پھر سرکار سے کم از کم کوئی واسطہ۔ اسی لیے فرمایا تھا نا، میری قبر کی زیارت کو بھی کرنے آئیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو قبر کی زیارت کر کے چلے گئے، فرمایا سمجھنا ہم نے ظاہر ظہور رسول اللہ کی زیارت کی ہے۔ ایسے نہیں حدیث فرمائی آقا کریم، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، یہ اور بات ہے۔ بظاہر جب تھے تو ہر ایک آنکھ دیکھ سکتی تھی، خواب اس آنکھ میں حیا تھا یا نہیں تھا وہ دیکھ سکتی تھی، لیکن اب بظاہر نہیں ہے، اب جسے چاہتے ہیں بس اسے ہی نظر آ جاتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بس اسے ہی نظر آتے ہیں۔ بظاہر فرماتی ہیں جب تشریف لے گئے آقا کریم علیہ السلام سیدہ صدیقہ عائشہ سلام اللہ علیہ کے پاس، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اون سے بنا ہوا ایک جبہ تھا۔ کیا تھا؟ اون سے بنا ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر پہنا کرتے تھے۔ آج بھی عربستان میں رواج ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جبے کے قائل ہیں آج بھی، یہ انبیاء علیہ السلام سے چلا آ رہا، جبہ پہننا اچھی بات ہے۔ ایک جبہ نکالا اور فرما رہی ہیں وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جبہ سنبھالا ہوا کیوں ہے، جبہ سنبھالا ہوا، وقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسھا، سرکار اس جبے کو پہنا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں سرکار اس جبے کو بس برکت کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اے امی جان کرتی کیا ہیں آپ لوگ؟ برکت کے طور پہ سنبھال تو رکھا ہے، آپ اس سے کیا فائدہ لیتی ہیں، کیا مشکل دور کرتی ہیں؟ فرمایا جو بھی آ جائے اس کی برکت سے دور ہو جاتی ہے۔ جو مین برکت وہ لیتے تھے، مین مشکل کشائی لیتے تھے، وہ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ اور یہ بھی بتا دوں، ممکن ہے کوئی کہ کہاں کھڑی ہے، کتاب اللباس میں کھڑی ہے، صحیح مسلم اور کتاب اللباس میں جاؤ گے تو یہی حدیث تمہیں بھی نظر آ جائے گی، جو آج ہمیں کہتے ہیں تمہیں توحید کا پتہ نہیں ہے۔ تو سید عائشہ پہ کیا فتویٰ ہے سننا، فرماتی ہیں فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا، فَنَحْنُ ہم، نَغْسِلُهَا، آنا نہیں فرمایا کہ میں اکیلی،
आना का मतलब होता है अकेला बंदा, मैं। आना का मतलब एक बंदा, मैं। और नहनो का मतलब हम सारे। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं फनहनु, एक मेरी बात नहीं हो रही, फरमाया इसमें सारे सहाबा और अहल बैत शामिल हैं। और अगले जुमले फनहनु भी जमा का सीगा, नगसिलुहा, नगसिलुहा। हालांकि अकेली अगर आप मुश्किल कुशाई करती उससे तो फिर फरमाती अगसिलुहा, मैं धोया करती। अगसिलु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, एक बंदा धोया करता। और फरमा रही है नगसिलुहा, मैं और तमाम ही सहाबा अहले बैत हम सबका एक ही अकीदा है। किस मामले में? हम उसको पानी में डुबोते, पानी की कोई बाल्टी ले ली, कोई टब, उस जमाने के एतबार से जो भी बर्तन मिला उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगा हुआ कपड़ा, ऊनी जुब्बा मुबारक, नगसिलुहा, हम उस पानी में दाखिल करते हैं। और क्या करना होता है? फरमाया लिल मर्दा, लिल मर्दा, मर्दा मरीज की जमा है, मर्दा मरीज की। क्यों अम्मी आयशा सिद्दीका आप जुब्बे में पानी दाखिल फरमाती? फरमाया इसलिए लिल मर्दा, जिस बीमारी वाला भी हमारे घर पहुंचा था, कायनात की कोई बीमारी, किसी दर्जे का मरीज जिसकी बस आखिरी सांसें चल रही होती, हम उस जुब्बा मुबारक से पानी को मस करते। लिल मर्दा, जो हमारी बारगाह में मरीजों की कतारें होती, उनके लिए किस नियत से करती? जुमले सुनने के काबिल हैं। नस्तशफी बिहा, नस्तशफी बिहा, हम तो इस जुब्बे से शिफा की नियत से पानी पिया करते थे। नस्तशफी बिहा, आज के उस मौलवी को ज्यादा तो ही समझ आ गई है, जिसको शायद अपनी पाकी के पूरे मसाइल नहीं आते, जिस जबल इंसान को शायद हदीस की रट्टे लगाता है, उसको हदीस की कई अक़साम में से अगर उसको बंदा सामने ले आए, यकीन जाने पढ़ा लिखा बंदा सामने खड़ा हो, उस मनहूस को एक किस्म भी नहीं आएगी कि हदीस की सनद की इतनी अक़साम में से तो कोई एक किस्म की तारीफ ही कर दे। वो चूल्हा चिमार आज स्टेज पे बैठ के कहता है कि रसूलुल्लाह से बरकत लेने का कोई तसव्वुर नहीं है, नेक बंदे से फैज, तवस्सुल, वसीला, वास्ता और उन लोगों की चीजें जो उनके जिस्मों से निस्बत रखती हैं, उनसे कोई फैज लेना, बरकत लेना, आज जिसको तू शिर्क कहता है, आप पूछ फिर अपनी अम्मी जान से, जिनको निकाह के लिए रसूलुल्लाह की ज़ौजियत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की ज़ात ने चुना है। पूरे कुरान में अवलीन व आखिरीन तमाम औरतों में से जिस औरत की पाक दामनी की गवाही खुद अहकमुल हाकिमीन अता फरमाता है, जिसने रसूलुल्लाह से तौहीद सीखी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास शागिर्दी हासिल की हुई है, आजरा मैदान में उतरना, सेया सेया के रट्टे लगाता है, ये सेया है, मुस्लिम है, किताबुल लिबास है, तेरी भी माँ है अगर तू मुसलमान है तो। और तमाम मुसलमानों की भी सैयद आयशा क्या है? माँ। कुरान का फैसला है। फरमाया महबूब जो तेरी बीवी बन जाती हम मोमिनों की माँ बना देते हैं। ये कोई आम बात नहीं है, कोई आम मनसब नहीं है कि बोला सरकार से निकाह हो और कयामत तक के मुसलमानों की रब माँ बना देता है। ये अम्मी जान का बयान है। फरमाया नगसिलुहा लिल मर्दा, हम इससे पानी से साथ भगोया करते थे, इससे पानी मस किया करते थे। लिल मर्दा, हमारे पास मरीजों की कतारें होती थी, बस जिस मर्ज का कोई भी आता हम उससे पानी लगाते जुब्बे से, उसको पानी पिलाते। फिर होता क्या? फरमाया नस्तशफी बिहा, नस्तशफी बिल्लाह के जुमले नहीं है, यहां तो ही समझ आएगी। नस्तशफी बिल्लाह, हम फिर उस पानी से अल्लाह से शिफा की भीख मांगते। नस्तशफी बिल्लाह के कलिमात हदीस में फरमाया नस्तशफी बिहा, हम उस जुब्बे से शिफा के तलबगार करते थे, हम उस सरकार के जिस्म से लगे हुए कपड़े से जो फिर पानी मस हो जाता था,
نستشفی بہا، اس پانی سے ہم شفا طلب کیا کرتے تھے۔ ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا، بولنے تو صحیح۔ معلوم ہوا جس توحید کی تو رٹے لگاتا ہے اس کو صحابہ نہیں جانتے، جس الٹی سیدھی توحید کو تو پیش کرتا ہے اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ تیرے نزدیک تو پھر امی عائشہ بھی مشرک بنتی ہے۔ ہمیں جو شرک کا فتویٰ ہے، فلاں عالم دین کے لباس سے برکتیں لے رہے تھے، فلاں عالم دین کے فلاں چیز سے برکتیں لے رہے تھے۔ اوے پاگل انسان، تجھے کاش کے سمجھ آیا ہوتا دین اسلام۔ میں تجھے بتاتا ہوں، امام نووی سن 600 ہجری کا محدث گزرا ہے، شافعی المسلک ہے۔ امام نووی ملک شام میں جس جگہ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، کیا دیا کرتے تھے؟ امام نووی وہ ہستی ہے محدثین کی جماعت میں، پورے ورلڈ کے جتنے مسلمان ہیں سب کے سب ان کی ذات پہ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ شافعی المسلک۔ آپ جہاں بیٹھ کے طلباء کو دین پڑھایا، جب آپ کا وصال مبارک ہوتا، امام سبکی، تاج الدین سبکی جن کا لقب ہے، وہ آپ کی جگہ پہ آتے ہیں مسند تدریس پر۔ آپ شیخ الحدیثیت کے منصب پہ بیٹھتے ہیں، جو حدیث کا درس دے وہ شیخ الحدیث کہلاتا ہے۔ آپ کو شیخ الحدیث کا منصب دیا گیا۔ جب آپ وہاں پہنچے نا، اب آپ سے سنے 600 سال پہلے کے محدثین کا عقیدہ سن لیں، جو حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، جو حدیث کی سند کی اجازت دیا کرتے تھے، ہمارے جیسے تو ان کے پاؤں کی خاک کو بھی نہیں پہنچتے۔ ان کا جو مقام تھا علم کی دنیا میں، حدیث کی دنیا میں، ہمارے جیسے لاکھوں بھی ان کے پاؤں کی خاک کو، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے، جس علم سے اللہ نے ان کو نوازا تھا۔ پتہ ہے وہ کہتے کیا؟ وہ کہتے کیا؟ تم تو رسول اللہ کے منکر ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جہاں امام نووی الشافعی رضی اللہ عنہ بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے، فرض کیا یہاں بندہ بیٹھا ہے، یہاں آپ بیٹھے ہیں، جب بیٹھ کے کوئی پڑھائے گا کسی جگہ تو پاؤں لگیں گے کہ نہیں لگیں گے؟ اب وہ محدث جو 600 سال 800 سال پہلے کا محدث، امام، فقیہ، مجتہد، عاشق رسول، ولی کامل، کہتے ہیں یہاں امام نووی بیٹھ کے درس حدیث پڑھایا کرتے تھے نا، میں نے اس جگہ میں سے زمین کا وہ ٹکڑا تلاش کیا جہاں درس حدیث دیتے ہوئے ان کے پاؤں لگا کرتے تھے۔ کیا لگا کرتے تھے؟ یہ ہے توحید اگر تجھے سمجھ آ جائے تو، جہاں شیخ الحدیث کے پاؤں لگا کرتے تھے۔ اب امام تاج الدین سبکی کہتے ہیں میں اپنا چہرہ زمین کے اس ٹکڑے پہ ملا کرتا تھا، میں اپنا چہرہ زمین کے اس ٹکڑے پہ رگڑا کرتا تھا۔ اور توحید تو یہ ہے جہاں میرے آقا کی حدیثیں پڑھانے والا فرد بیٹھ کے پاؤں رکھتا ہے۔ حدیث پڑھانے والے کا یہ مقام ہے کہ اس کے جہاں زمین پہ پاؤں لگتے ہیں فقہا، محدثین، مفسرین، مجتہدین، اس زمین کو بھی بابرکت سمجھ کے اس کو چوم لیا کرتے تھے۔ اور تو میرے آقا کریم کے فیوز و برکات کا منکر ہو کے بیٹھا ہے، تو نے توحید ابلیس سے سیکھی ہے، شیطان سے سیکھے ہے تو توحید۔ سرکار کی زوجہ محترمہ فرماتی ہے نغسلھا، ہم اس کو دھویا کرتے، پانی میں ڈبویا، کیوں؟ آگے آپ خود بتائیں گے تاکہ مجھے سمجھ آ جائے کہ ان کو حدیث سمجھ آ گئی، میں آگے چلوں۔ ہمارے پاس مریضوں کی لمبی قطاریں ہوتی۔ یار میرا آپ سے سوال ہے، اگر تم اس چیز کے منکر ہو، کل کو انٹرنیشنل لیول پہ کسی جگہ کو کانفرنس ہو رہی ہے، اسلام اور عیسائیت کا قابل ہو رہا ہو، میں این موذیوں سے پوچھتا ہوں، وہاں پہ کوئی عیسائی کھڑا ہو جائے جو رسول اللہ کے تبرکات کے منکر ہیں، ان سے پوچھ رہا ہوں، ورلڈ لیول پر کانفرنس ہو رہی ہو اور عنوان ہو عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں کہ تاجدار مدینہ افضل ہیں، اگر یہ عنوان دے دیا جائے، ایک جانب مسلمان کھڑے ہو کے رسول اللہ کی افضلیت پہ کلام کر رہے ہوں اور دوسری جانب عیسائیوں کے پادری کھڑے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی افضلیت پہ کیا دے رہے ہوں؟ درس و لیکچر دے رہے ہوں۔ امام سے پوچھتا ہوں، انصاف سے سننا بھی اور جواب بھی دینا، کہ اگر عیسائی یہ بات کر دے کہ اے مسلمانوں، تمہارے قرآن میں لکھا ہے
قرآن مقدس کی عربی تفاسیر میں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو کیا دیتے تھے؟ قرآن میں لکھا ہے، رب کے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام مریضوں کو انا ابرئ الاکمہ والابرص، رب کا قرآن کہا جس کو کوڑ کا مرض لگ جائے آنا میں اس کو شفا دے سکتا ہوں۔ فرمایا جو ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا ہوا کہ آنکھ کا ڈھیلا ہی نہیں ہے آنا میں اس کو بھی شفا دے سکتا ہوں۔ اگر وہ عیسائی دلیل قائم کر دے کہ وہاں لکھا ہے کہ بسا اوقات امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، مسلمانوں کی تفسیر ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اگر عیسائی اس کو لے کے کھڑا ہو جائے ان کا پادری، وہ تمہاری کتابیں پڑھتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا، انہوں نے اسلام میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ان کے مفتی ہیں، تعداد ہے ہمارے اسلام کے اندر ان کے مفتیوں کی، یہ ان کی قسمت کہ وہ مان نہ سکے، یہ ان کی قسمت۔ اب غور کرنا، اگر وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو بیماروں کو کیا ہو جاتی تھی، اور بسا اوقات 50 ہزار مریض بھی آپ کی بارگاہ میں آ جاتے۔ امام فخر الدین رازی نے لکھا نحو 1050 50,000 کتنے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی کام تھا نا، مریضوں کو شفا دیتے تھے، اور نہ تو تبلیغ کرنی تھی، نہ عبادت کرنی تھی، نہ کوئی ریاضت تھی، بس مریضوں کے لیے تشریف لائے تھے، اور یہ تو بتبع کام تھا، اصل تو اللہ کی عبادت تھی، تبلیغ تھی، اسلام پہنچانا تھا لوگوں تک۔ آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہوتا، کن کی بات ہو رہی؟ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا اپنے شاگردوں کو دیتے، فرماتے میں نے تو تبلیغ کرنی ہے، وقت نہیں ہے، مریض یاد ہیں، یہ کپڑا بیماروں پہ پھیرتے جاؤ، میرا رب شفا دیتا جائے گا۔ اگر آج عیسائی کھڑا ہو کے قرآن مقدس کی یہ تفسیر اور قرآن کی آیت سامنے رکھے اور کہ ہمارے نبی کا جو وہ مقام تھا، ان کے جسم سے کپڑے لگ گئے تو وہ بھی شفا دیتے تھے، اور تو کہتا ہے رسول اللہ کے جسم سے لگے ہوئے کپڑے سے شفا کی بھیک مانگنا شرک، بدعت اور حرام اور جہنمیوں کا کام ہے۔ ارے موذیو تم سے پوچھتا ہوں، وہاں انٹرنیشنل لیول پر تم رسول اللہ کی افضلیت پہ عیسائی کا منہ کیسے بند کرو گے؟ یا تو ناکامی ہوگی، تمہیں چپ کرنی پڑے گی، اگر تم چپ کرتے ہو تو تب بھی مجرم ٹھہرتے ہو، کیونکہ میرے آقا کریم عیسیٰ علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ ہے، افضل ہو، اگر چپ کرتے ہو تو مجرم بنتے ہو، اور اگر تم کہو نہیں ہمارے آقا کریم کے جسم مقدس سے لگے ہوئے کپڑے بھی کیا دیتے تھے، تو پھر مبارک و سنی، پھر تیرا مسلک ثابت ہو جائے گا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ہم اس سے مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے، شفا ان کو بھی پتا کہ حقیقت میں فائزہ مریض تو فہو یشفین، اس آیت کا انہیں بھی پتا ہے کہ حقیقی شفا اللہ کے پاس سے ہے۔ اب یہ جو کپڑے شفا دے رہے ہیں حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، حقیقت میں، کیونکہ اللہ ہی نے ان نفوس قدسیہ کو یہ مقام عطا فرمایا، وہ خود تو دعوے دار تھے ہی نہیں، وہ خود تو دعوے دار تھے ہی نہیں، بلکہ ان کا تو یہی اعلان تھا کہ سب کچھ ہمیں رب نے عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا ہے، فرمایا میرے بندوں کے جسم سے عام کپڑا بھی لگ جائے تو وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے، وہ بھی مشکل کشا بن جاتا ہے۔ آگے دیکھنا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مقدس عظیم صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ، کہو سارے، حضرت سیدنا امیر، سارے کہو، اور مسئلہ بھی سنو، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولے، بھلے اپنے آپ کو سنیوں کا پیر بھی کہے، وہ بد مذہب ہے، اس کے پیچھے مسلمانوں کی نماز ہے، اس کے پیچھے مسلمان کی نماز، کیونکہ وہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ بھلے کہے میں سنی ہوں، میں سنیوں کا پیر ہوں، سنی بھونکتا ہی نہیں، سنی کو بھونکنا آتا ہی نہیں، سنی کو گستاخی کرنی، ان کی ماؤں نے ان کو جو دودھ پلایا نا اس میں ہمیشہ شان اور محبت کا ذکر ہی ہوا ہے، وہ حلالی خون نہیں ہوگا جو کسی نفوس قدسیہ کو بھونکے گا، یہ یاد رکھیں، وہ حلالی
میں نے نہیں کہا، قرآن بھی کہہ رہا ہے اور رسول اللہ کا فرمان بھی کہہ رہا ہے، اگرچہ میں اس طرف جاتا نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے کاتب وحی بھی ہے۔ کاتب وحی کا پتہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب قرآن آتا تھا نا، سرکار فرماتے امیر معاویہ اس کو لکھ لو۔ آخر اعتماد تھا تو قرآن جیسی کتاب لکھنے پہ ڈپٹی لگا رکھی تھی۔ بیٹے نے لعنت اٹھائی ہے تو باپ کا کیا قصور ہے جب دنیا میں بھی نہیں ہے باپ؟ میں دنیا میں بیٹھا ہوں اس وقت، اگر میرا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو اس کی وجہ سے میری کوئی توہین کی جا سکتی ہے؟ جس نے کیا وہ جانے، اس کا رب جانے، میں تو اس کو روکتا ہی، میں روک ہی سکتا ہوں نا، زنجیریں تو نہیں ڈال سکتا اس کو۔ مجھے کہا گیا اس کا سیدھا راستہ تو نے دکھانا ہے۔ ایک تعداد ہے اولیاء کی جو خود اس منصب پہ ان کی اولاد کو دیکھیں تو بندہ کان پکڑ لے۔ کیا اس ولی کے بارے میں آپ کلام کر سکتے ہیں؟ اس کا قصور ہی کوئی نہیں، اس نے تو سمجھانا تھا سمجھا دیا، سمجھانا تھا سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں غور سے سننا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت آتا ہے، انتقال شریف کا وقت، فرماتے وہ کرتا لے آؤ، فرماؤ جو میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا لے آئے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کس ہستی کا کرتا ہے؟ اب ان کو توحید کا پتہ نہیں تھا، یہ آج کا ملا ہمیں توحید سکھائے گا، جس کو شاید لفظ توحید کی سر پر ناک کی روشنی میں تمیز ہی نہ ہو کہ یہ لفظ ہے کیا، یہ حقیقت ہے۔ عام بندے تو سمجھتے ہوں گے یہ کیا سوال ہے، لیکن جن کو اللہ نے علم سے نوازا ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا سوال ہے، کہ لفظ توحید صرفی اور ناوی باس میں ہے کیا، شاید اسے یہ بھی تمیز نہیں ہے، ورنہ ایسی خام خواہ کی یہ باتیں نہ کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے لے جو میں نے اس کو پوشیدہ خزانوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، جو میری زندگی کا سب سے عظیم خزانہ ہے، اس خزانے کو لے آؤ۔ جب لے کے آئے تو وہ ایک کرتا ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتے تھے، میں نے آپ کے لیے پانی کا بندو بست کر دیا، بس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، میرے آقا کریم مجھ سے راضی ہو گئے، واپس تشریف لائے تو جو اسی وقت کرتا پہنا ہوا تھا، سرکار گھر تشریف لے گئے، کرتا تبدیل فرمایا، جو پہنا ہوا تھا وہ مجھے دیا، امیر معاویہ اس کو برکت کے لیے رکھ لوں۔ چلو صحابہ کی تو عید میں بھی ممکن تھا کوئی کمی آ جاتی، اب رسول اللہ پہ کیا فتویٰ ہے؟ جو فرما رہے ہیں امیر معاویہ اس کو برکت کے لیے، اور وہ بھی تو رسول اللہ کے شاگرد خاص تھے نا، انہوں نے کہا اس سے برکت اس وقت لیں گے جب سب سے بڑی مشکل آن پڑے گی، اس سے مشکل کشائی اس وقت کرائیں گے جس سے بڑی مشکل مومن کے حق میں، وہ ہے قبر۔ وہ کیا ہے؟ قبر سنبھال کے رکھا۔ آج وصیت فرمائی جا رہی ہے، فرمایا وہ مبارک طیب طاہر شافع ناجے وہ کرتا لے آؤ، شفاعت کرنے والا، نجات دینے والا، شفاعت کرنے والا، نجات، کرتا لے آؤ، کرتا لے آئے۔ فرمایا یہ وہ کرتا ہے جو میرے آقا کریم نے مجھے عطا فرمایا تھا، اور میں نے اس کو اپنی سب سے بڑی مشکل کے لیے سنبھال کے رکھا۔ جب مجھے کفن دینے لگو نا، سب سے نیچے جو کپڑا ہو تو میرے جسم سے لگا ہوا ہو، دیکھو عقیدہ کیا ہے۔ حالانکہ ایک کفن کے اوپر بھی رکھا جا سکتا تو تب بھی کافی تھا، فرمایا نہ، نیچے اور کپڑا، اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا نہ، فرمایا میرے جسم کے ساتھ جو مس ہونا وہ کفن کے اندر رسول اللہ کا کرتا ہونا چاہیے۔ تاجدار ختم نبوت کا کرتا نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے کچھ بال لیے اور باہر نکالتے ہیں، فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ رسول اللہ نے میرے سامنے کچھ بال مبارک لیے تھے اور مجھے عطا فرما دیے تھے، یہ بال بھی میرے آقا کے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں والاسفار، فرمایا یہ چند ناخن ہے، قربان جاؤں امیر معاویہ تیری شان و عزت و عظمت و شوکت کو سلام، جن کے جسم کے ساتھ سرکار کے جسم کا حصہ لگ کے قبر میں گیا ہو۔ ناخن بندے کے جسم کا حصہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو فرماتے یہ والاسفار، فرمایا یہ ناخن ہے،
یہ کیا ہے؟ ناخن ہے. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے میں نے کیوں سنبھال کے رکھا تھا؟ فرمایا اپنی قبر و آخرت کی مشکل دور کرانے کے لیے سنبھالے ہوئے. اب میرا آخری وقت آ گیا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے. فرمایا اس طرح کرو، قمیض تو میرے جسم سے لگا دینا، قمیض تو میرے سب سے نیچے کفن کے نیچے، اور جو میرے آقا کریم کا مبارک طیب طاہر بال ہیں یہ، اور جو سرکار کے ناخن مبارک ہیں یہ، پتہ کہاں رکھوائے تھے؟ فرمایا میرے منہ میں، میری آنکھوں پہ اور میری پیشانی پہ رکھ کے مجھے قبر میں جانے دینا. اب مجال ہے کسی عذاب کی کہ میری طرف رخ کرے، کیونکہ میرے جسم کے ساتھ تو سرکار کے تبرکات لگے ہوئے ہیں. اب لگاؤ میرے معاویہ پہ شرک اور بدعت اور حرام کا فتویٰ. اگر جرأت ہے تو میدان میں اتر. بے ایمان جو کام انہوں نے کیا تھا ہم بھی تو آج اسی کے قائل ہیں. یہ تو اللہ کا کرم ہے اہل سنت پر کہ مالک نے انہیں رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا ہے. عقائد اور ایمان کے باب میں مالک کا وہ عظیم احسان ہے اہل سنت پر. جو غیور سنی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو صحیح اسلام کے مطابق عقیدہ رکھنے والے سنی ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں وہی راستہ دیا جس پہ سرکار کے صحابہ و آل بیت تو پنجر پا کر رکھتے تھے. اب صحابہ پہ کیا فتویٰ ہے؟ سید عائشہ پہ کیا فتویٰ ہے؟ مولا کائنات پہ کیا فتویٰ ہے؟ جناب والا سیدنا حضرت انس بن مالک پہ کیا فتویٰ ہے؟ جو فرماتے ہیں جب انتقال ہونے لگا، میرے پاس اب وقت ختم ہونے چلا ہے، جو انتقال ہونے لگا ایک عصا مبارک چھپا کے رکھا ہوا تھا، لکڑ چھپا کے رکھی ہوئی ہے. کیا لوگ تو کہتے ہیں نبی نہیں فائدہ دیتا، صحابہ سے پوچھ، وہ کہتے ہیں جس لکڑ کو سردار ہاتھ لگا دے وہ بھی مشکل کشا بن جاتی ہے. کہا فلاں جگہ میں نے اپنا ایک عظیم خزانہ چھپایا ہوا ہے، نکال کے لو. جب انتقال کا وقت قریب آیا گھر والے نکال کے رہے. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ خود ہی بتاتے ہیں یہ وہ لکڑ مبارک ہے جس کو میرے آقا کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، جس کو تاجدار ختم نبوت کے. فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا اور مجھے قبر میں دفن کرنے لگو، میرے سینے کے اوپر یہی لکڑ رکھ دینا، ہم ڈائریکٹ جنت میں جا پہنچیں گے. اب ان پہ کیا فتویٰ ہے؟ جو لکڑ سے مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو لکڑ سے حاجت روائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور حاجت اور مشکل بھی وہ جو سب سے بڑی مشکل ہے. دنیاوی مشکل تو ایسے لوگوں کو مشکل نظر ہی نہیں آتی، اس لیے جتنے مرضی مصیبتوں کے پہاڑ ان پہ ٹوٹے، وہ پہلے ایسے تھے تو مصیبت کے وقت ایسے ہو جایا کرتے تھے. کہتے تھے آؤ مصیبت تو آؤ. سرکار نے ہمیں اتنا پاورفل بنا دیا، ہم دنیا کی مشکل کو مشکل سمجھتے ہی نہیں. ان پہ کیا فتویٰ ہے؟ اور میں بات کرنا چاہوں گا خالد بن ولید پہ کیا فتویٰ ہے. کائنات میں ایک ہستی ہے جس کو سرکار نے یہ لقب دیا ہے سیف الاسلام. یہ اسلام کی تلوار ہے، یہ پورے اسلام کی. خالد بن ولید پہ بھی تو فتویٰ لگے گا نا پھر، اگر میرے اوپر لگتا ہے آپ پہ لگتا ہے تو. خالد بن ولید جنگ میں کہاں ہے؟ اور جنگ بھی آج کے زمانے کی جنگ نہیں کہ 5-5 کلومیٹر 10-10 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور بیٹھ کے لڑ رہے ہوں. نہیں، تلوار کی جنگ. اور تلوار کی جنگ کے لیے کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ یہ مسلم کھڑا ہے تو سامنے کافر کھڑا ہے. تلوار 2 فٹ کی ہوگی 3 فٹ کی ہوگی، اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے، ورنہ تو جنگ ہو ہی. این جنگ کی حالت میں خالد بن ولید یہود و نصارہ کو کاٹ کاٹ کے جہنم رسید کرتے جا رہے ہیں. کاٹ کاٹ کے جہنم. یہ کوئی خاص عام بات تھوڑی تھی جس کو سرکار فرمائے میرے پورے اسلام کی تلوار خالد بن ولید ہے. آخر انہوں نے پھر کوئی پاور بھی تو تھی نا، سرکار کی دعا کا کوئی فیض بھی تو تھا کہ نہیں تھا. کاٹ کاٹ کے جہنم رسید کیے جا رہے ہیں، کاٹ کاٹ کے جہنم رسید کیے جا رہے ہیں. میرے بھائی غور سے سننا، این اسی جنگ کی حالت میں جنگ چھوڑ دیتے اور زمین پہ کسی چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیتے. جنگ چھوڑ دی، کافروں کو مارنا، جہنم پہنچانا، کاٹنا، ذبح کرنا، زمین پہ شروع کر دیتے ہیں تلاش. زمین پہ شروع کر دیتے ہیں تلاش. پوچھا صحابہ نے حضور خیریت تو ہے؟ این جنگ کی حالت میں دشمن سر پہ کھڑے ہیں اور آپ جیسا جرنیل اسلام جنگ چھوڑ کے
زمین پہ تلاش کو لگا ہوا ہے. اب سننا جنہوں نے رسول اللہ سے توحید سیکھی تھی ان کا عقیدہ کیا تھا. کہتے ہیں یار میری ٹوپی گر گئی. ٹوپی انسانی جان سے زیادہ قیمتی تھی؟ یار بولو تو صحیح. ایک ٹوپی ہی تھی نا، انسانی ایک جان نہیں. جب مین بندہ جو کافروں کو لگام ڈالے ہوئے وہی تلوار رکھ دے تو کتنی جانوں کو خطرہ پڑ گیا ہوگا. اور وہ جانیں بھی وہ ہیں جو زمین میں سب سے قیمتی جانیں ہیں. صحابہ و آل بیت کی جانوں کی بات کر رہا ہوں. اور صحابہ میں بھی وہ نفوس قدسیہ جو اسلام کی خاطر سب کو چھوڑ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جہاد کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا حضور ٹوپی. کہا تمہیں پتہ جو نہیں ہے یہ ٹوپی میری جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. کہا کیوں؟ کہا اسی کی وجہ سے تو فتح نصیب ہوتی ہے، اسی کی برکت سے تو ہم یہود و نصارہ کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ کے جہنم رسید کرتے ہیں اور ان کے شہروں میں اسلامی جھنڈا کاٹ کے آ جاتے ہیں. کہا حضور اس میں ایسا کون سا فیض پڑا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی ٹوپی کے اندر اپنے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک سلائی کیا ہوا ہے. اے لوگوں اسی بال کی برکت سے جو ساری فیوز و برکات ہے یہ ٹوپی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس ٹوپی میں تاجدار مدینہ کا اعتبار میں نے سلا کیا ہوا. لگاؤ فتویٰ خالد بن ولید کی ذات پہ جنہوں نے عین یہود و نصارہ کو ذبح کرتے ہوئے جنگ چھوڑ دی اور زمین پہ. یہ تو ان کو پتا ہے نا کہ یہ بال کتنا قیمتی ہے. اس بدعتی کو کیا پتا جو آج مسلمانوں کو توسل وسیلہ واسطہ اور نیک لوگوں کے فیوز و برکات سے روکتے ہیں. انہیں کیا پتا. میں غار ثور پہ چڑھنے لگا تو وہاں موزی کھڑے تھے 3-4. وہاں 3-4 کیا کھڑے تھے؟ موزی. شیطان کے پجاری کھڑے تھے وہاں. کہنے لگے مجھے اور میرے گروہ کو کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی غار ثور پہ جا رہے ہیں. جہاں سے چڑھتے ہیں نا وہیں کھڑے تھے. کہتے نہ جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بڑا خطرناک راستہ ہے. میں نے کہا جس مقصد کو جائیں اس کے سامنے کوئی خطرہ رہتا ہی نہیں ہے. کہتے کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا برکت لینے جا رہے ہیں. کہتے کس جگہ سے؟ میں نے غار ثور سے. کہتے اس میں کیسی برکت ہے؟ میں نے کہا میرے آقا کریم نے اس غار کو 3 دن اور 3 رات یہاں آرام فرما کے شرف کا درجہ عطا فرمایا ہے. کہتے نہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. میں نے کہا کیسے؟ جب آپ کہیں گے نا کیسے پھر ان کا بتھار ہو جائے گا بند. میں نے کہا یہ شرک کیسے ہے، یہ بدعت کیسے ہے؟ سائڈ پہ ہو دبے ہو. نیچے کھڑے ہیں بڑی بڑی LCDیاں لگا کے، نیچے بڑی بڑی LCDیاں. کہتے ہیں ہم آپ کو یہیں سے زیارت کراتے، ہم آپ کو یہیں سے دکھا دیتے ہیں، اوپر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک چبل انسان اگر LCD پہ دیکھنا ہوتا تو پاکستان میں نظر نہیں آتی غار ثور. LCD پہ دیکھنا ہوتا تو لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں کیوں آتے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھ. فرماتے ہیں حج عمرے سب کچھ یہ تو فروع ہے، اصل میں نظام بنا ہے تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں زیارت کا. ان سے پوچھ جن کو سرکار نے نوازا ہے، ان سے پوچھ جن کے شب و روز معاملات میں سرکار علیہ السلام مدد الہیلپ دینے تشریف لایا کرتے تھے. ان سے پوچھ یہ کیا ہے. آج ان گنڈوں کو کھڑا کیا ماہانہ تنخواہ پہ جو مسلمانوں کو برکت سے روکتے ہیں. غار ثور پہ جائیں تو وہاں کھڑے، غار حرا پہ جائیں تو وہاں کھڑے. تمہارے باپ کی شریعت ہے. صحابہ آل بیت تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں، کہا کہ جنگ میں اگر جانیں قربان بھی ہو جائیں تو اتنا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر ٹوپی کوئی لے گیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. کیوں ٹوپی اتنی قیمتی ہو گئی تھی؟ بولو نا. اس ٹوپی کے اوپر کیونکہ ہیرے موتی لگے ہوئے، اس ٹوپی کے اوپر سونا لگا ہوا تھا. ان لوگوں کی جو جوتے تھے نا وہ دنیاوی دولت تو اس کی ٹھوکر پہ ڈال دیتے تھے. فرمایا تمہیں کیا پتا اصل دولت تو وہی ہے جو آقا سے نسبت رکھنے والی چیز ہوتی ہے. کہا مجھے کہہ رہے ہو کیوں اتنا اہم جنگ کو چھوڑ کے آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کہا میری سب سے قیمتی دولت اسی ٹوپی میں پوشیدہ ہے. جب پوچھا گیا حضور کیا تھا؟ کہا میرے آقا کا منہ مبارک تھا، میرے آقا کی زلف عنبرین، میرے آقا کے بال مبارک تھے، میرے آقا کریم کے.
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ لگانا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے بال نکالے. کیا نکالے؟ پہلے لکڑ کی حدیث سنی، اب بال والی بھی سنو، اور اگر 10 منٹ اوپر ہو جائے تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ موضوع کچھ ایسا چل نکلا ہے. بار بار یہ حالات نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھنا. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے جب وہ ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک پتہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال دن اور رات میرے آقا کریم کی خدمت میں گزارے ہیں. ان کی ماں لے کے آئی تھی، یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں، میرا یہ بیٹا ہی قبول فرما لے، یہ بس آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے. آپ کی خدمت کے لیے فرماتے ہیں میں نے 10 سال آقا کریم کی صبح و شام دن رات سفر و حضر میں نے آقا کریم کی خدمت کی ہے، اور پھر آقا کریم نے ہمیں نوازا بھی ہے، برکت کے لیے چیزیں عطا فرما دیتے. ایک دن بال عطا فرما دیے، میں نے کہا بس اپنی قبر و آخرت سمر گئی ہے، سنبھال کے رکھے. انتقال کا وقت آیا، گھر والوں کو کہا وہ بال مبارک لے کے آؤ. جب لے کے فرمایا میرے آقا کے بال مبارک. اور جب مجھے دفن کرنے لگو نا، پتہ ہے کہاں رکھنا؟ کہا میری زبان کے بھی نیچے رکھنا. اے انس، جسم کے اتنے حصے موجود تھے، زبان پہ رکھنے کا کیا فلسفہ ہے؟ کہا تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب قبر میں پہنچتے ہیں تو چند سوالوں کے جوابات دینے پڑتے ہیں. پتہ نہیں زبان وہاں کس طرح میرے ساتھ دے نہ دے. میں نے کہا زبان میں تیرا علاج کر کے چلتا ہوں، میں تیرا علاج. سرکار کو بال زبان میں رکھ دینا. فرمایا اب جو سوال بھی ہوگا بال کی برکت سے جواب پورا جائے. یہ ہیں توحید سیکھنے والے، یہ ہیں وہ توحید پرست جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے توحید سیکھی تھی. ڈائریکٹ تاجدار ختم میں کوئی شک ہے تو آگے چلے، اگر سمجھ آ گئی تو بس کرتے. نیک بندوں سے وسیلہ، واسطہ، توسل، ان کی استعمال والی چیزوں سے برکت، فیض، مشکل کشائی، حاجت روائی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ رسول اللہ نے یہ عطا فرمایا ہے. یہی درس آپ نے دیا ہے، یہی درس آپ نے دیا نہ ہوتا تو صحابہ کو پتہ کیسے چلتا؟ صحابہ نے تو دین رسول اللہ سے ہی سیکھا ہے نا. اب میرے جو شاگرد ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا دین کا، اب ان کے پاس جو دین ہوگا وہ میری طرف سے منتقل ہوا ہوگا نا. دینے والا رب ہے لیکن سبب تو رب نے مجھے ہی بنایا نا. صحابہ کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ بالکل خالی تھے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صرف اللہ علم ہی نہیں، قرآن کہتا ہے میرے محبوب کے آنے سے پہلے تو یہ سارے لوگ گمراہی کے آخری درجے تک پہنچے ہوئے تھے. قرآن کا فیصلہ ہے کہ نہیں؟ تو سارا فیض کس ہستی کا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام کا. جو ان کے پاس نظریات تھے، عقائد تھے، ایمانیات تھے، معمولات تھے، جو کچھ بھی تھا وہ کدھر سے آیا ہوگا؟ تاجدار ختم نبوت علیہ السلام سے. تو انہوں نے کہا جی رسول اللہ نے فرمایا یہ عین توحید ہے، یہ عین، یہ عین، یہ عین. میرے پاس باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی پھر وقت ہوگا ہم اس موضوع پہ آپ سب کو پھر آپ کا ایمان تازہ کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ نیک لوگوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں کس کس انداز سے مشکل کشا ہوتی ہیں. بس میں اختتام کروں گا اس بات پر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اس کی شان کا پتہ ہے نا؟ عبدالحق محدث دہلوی وہ مقدس ہستی ہیں جن کا شہر شہر مدینہ ہے. کس شہر کے رہائشی ہیں؟ جس کے لیے آپ شب و روز تڑپتے رہتے ہیں کاش کہ کبھی ایک لمحے کے لیے چلو مدینہ دیکھ لو. یہ زندگی کا حاصل ہے. بس کاش کہ ہماری زندگی جب سرکار کی بارگاہ میں سلام ہونا، کاش کہ وہیں زندگی کو بھی سلام ہو جائے. زندگی کا مقصود حاصل ہو جاتا ہے، زندگی کا مقصود. اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں، غور سے سننا، مدینے کا ذکر چلا، ہم اتنے خوش نصیب ہیں آج کی اس محفل میں تیسرے کا تو پتہ نہیں 2 مہمان مدینہ مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ آج رات کو شاید ایک حاجی لہر صاحب کے پیچھے بیٹھے ہیں بھائی صاحب، ایک بھائی محمد رمضان کے ساتھ بیٹھے، بھائی محمد ابراہیم اور بھائی عبد القادر، شاید آج رات کو روانہ ہے یا کل پھر صبح سویرے تہجد کے وقت ان کی روانگی ہے، اور روانگی بھی ڈائریکٹ مدینہ منورہ ہے. خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟
جس شہر کی بات ہے اس کے مہمان آج کی محفل میں موجود ہیں. کیا عظیم سعادت ہے اس محفل کو, کیا عظیم سعادت ہے اس محفل کے شرکاء کو, اور کیا عظیم سعادت اللہ نے عطا فرمائی اس بچی کو جس کے نام ہم نے اس محفل کو سجایا. میری بیٹی کا نام ہے تقدیس فاطمہ. تقدیس فاطمہ. اور مدینے کا رہائشی کون؟ محقق علی الاطلاق, کہ تمام دنیا کے مسلمان جن کو محقق مانتے, یہ چھوٹا لقب نہیں ہے. مدینے میں گھر ہے, مدینے میں زندگی ہے, مدینے میں تبلیغ ہے, مدینے میں ابلاغ ہے, مدینے میں عبادت ہے, مدینے میں ریاضت. ایک دن فرماتے ہیں آقا کریم کا آرڈر آیا. یہ آقا کریم کے زمانے کے نہیں ہے, بہت سو سال بعد کے ہیں. فرمایا میرے آقا کریم نے مجھے آرڈر دیا, بیٹا عبدالحق ہے, ہندوستان میں میری حدیث پڑھانے والا کوئی نہیں. حدیث پڑھانے والے شیوخ کو مبارک ہو, درس حدیث دینے والے علماء کو مبارک ہو, کہ یہ وہ عظیم سعادت ہے جو مدینے کا رہائشی تھا, سرکار کی بارگاہ میں صبح شام بیٹھتا تھا. فرمایا یہ بھی بڑا کام ہے میری بارگاہ میں بیٹھنا, لیکن حدیث پڑھانا اس سے بھی بڑا کام ہے. بیٹا ہندوستان میں حدیث پڑھانے والا, بس میں نے تیری ڈیوٹی لگا دی, جا ہندوستان تیرے سپرد. عبدالحق محدث دہلوی وہ ہستی ہیں جن کو حدیث کا درس دینے کے لیے مدینے سے ہندوستان میں بھیجنے والے خود, جن کی حدیثیں پڑھانی تھی انہی کا حکم آیا جاؤ حدیث پڑھاؤ. اور اس سے آپ کو معلوم تو ہو گیا ہوگا کہ حدیث پڑھانے والے شیوخ کا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کیا ہے. کاش کہ آج کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے کہ جو شیوخ دن رات کی صعوبتیں برداشت کر کے دنیا کے حوادثات کو یکسر ذبح کرتے ہوئے, میرے بھائی یہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہیں, لیکن بس سرکار کا ان کے پیچھے ہاتھ کھڑا ہے جو ان کو ڈگمگانے نہیں دیتا. جتنے حوادثات ہیں وہ چپ کر کے برداشت کر کے چلے جا رہے ہیں, تو ان کے پاؤں کے نیچے جو زمین آتی ہے, جو صحیح العقیدہ شیوخ حدیثیں پڑھانے والے ہیں, درس حدیث, درس قرآن, درس فقہ دینے والے ہیں, ان کے پاؤں کے نیچے آنے والی زمین کو بھی فقیر سلام پیش کرتا ہے, کیونکہ رسول اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. فرمایا جاؤ درس حدیث. تو انہی حدیثوں کو لکھنے کے بعد شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں, اے لوگوں, اے مسلمانوں, ان حدیثوں سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے زمانے کے نیک لوگ یعنی علماء ذیشان, یہ عبدالحق محدث دہلوی کا نظریہ. فرمایا علماء حقہ, علماء ربانیشین, پیسوں کے پجاری نہیں, بے نمازی علماء, داڑھی منڈے علماء, فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے دیکھنے والے علماء. فرمایا جن کو دیکھو تو رب رسول کی شریعت اور رب رسول یاد آتا ہے, جن کے کلام میں رسول اللہ کے دین کی خوشبو بھی کرتی ہو, جن کی سیرت میں سرکار کی سنت کی خوشبو نظر آتی ہو. فرمایا ان لوگوں کے لباس سے, ان لوگوں کے جسم کے اعضاؤں سے ایسے ہی برکت لینا جائز ہے جیسے رسول اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت لینا جائز ہے. کہ وہ فرمانے جن کو سرکار نے خود بھیجا. میں کسی اور کا فتویٰ دیتا تو ممکن تھا کہتے جی علماء کی اتنی شان ہے. الحمدللہ رب نے علماء کو شانوں سے نوازا ہوا ہے. دنیا میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے جو بعمل علماء ہیں, قیامت کے دن لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یار جو چٹائیوں پہ بیٹھتے تھے ان کو اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب امام احمد رضا خان جیسی ہستیاں تشریف لائیں گے, جب حضور داتا علی حجویری جیسے علماء تشریف لائیں گے, جب خواجہ فرید الدین گنج شکر جیسے علماء تشریف لائیں گے, جب جناب والا سیری سکتی جیسے علماء تشریف لائیں گے, جب جناب عبداللہ بن مبارک جیسے علماء امت کی شفاعت کرنے کا باب کھولیں گے, جب سرکار کے محدث اعظم پاکستان جیسے علماء تشریف لائیں گے, اللہ حاضر قیاس, جب علماء حقہ, علماء ربانیشین, مسلک حق اہل سنت کے بعمل علماء جب میدان محشر میں نکلیں گے, اور رب فرمائے گا جدھر تک نگاہ پہنچتی ہے دیکھو, کوئی تعلق رکھنے والا بیٹھا ہے تو پکڑ کے جنت پہ پہنچا دو. ان کی شان کا تو اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو چٹائی پہ بیٹھ کے زندگی گزار گئے ان لوگوں کو یہ مقام ہے. جب میرے شیخ اعظم مفتی اعظم پاکستان شیخ سندی و مأوائی و ملجائی شیخ
غلام حیدر نقشبندی جب قبر سے تشریف لائیں گے نا اور اپنے جاننے والے حلقہ آباد کی صفات فرمائیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ شیخ غلام حیدر نقشبندی کا رب کے ہاں مقام کتنا ہے۔ دنیا میں لوگوں کو کیا پتا کہ ان شیوخ کا اللہ کے ہاں درجہ کیا ہے؟ ثابت ہو گیا آپ کا عقیدہ کہ نہیں ہوا کہ سرکار کے صحابہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، اہل بیت بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظریات کے مطابق عمل کرنے کی آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ الصلاة